الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس ماہ مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف بھی لائے اور اسی ماہ مبارک میں دنیا سے تشریف بھی لے گئے. آپ کی زندگی کے اہم معاملات اس ماہ مبارک سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے عام دستور یہ ہے کہ ربیع الاول میں نبی علیہ السلام کی شخصیت، سیرت، ان کے حالات زندگی اور ان کی ذات سے جڑی ہوئی باتیں ذکر کی جاتی ہیں اور بیان کی جاتی ہیں. اسی سلسلے کی چند باتیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیا ہے، آپ علیہ السلام کی خوبی کیا ہے، آپ جس دین کو لے کر کے آئے ہیں اس دین کی خوبی اور اس دین کے کمالات کیا ہیں، اس حوالے سے چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ابتلا، آزمائش، امتحانات اور کشمکش سے گھری ہوئی ہے، اور بطور خاص جو آپ کی نبوت والی زندگی ہے، جب سے آپ نے اعلان نبوت فرمایا اسی وقت سے مخالف ہوائیں چلنا شروع ہوئیں، حالات ناموافق ہوئے اور حق کے مقابلے میں کچھ باطل کے پیروکار سینہ تان کر کھڑے ہو گئے، اور پہلی ہی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان کی لوگوں کے سامنے لگائی اور اسی وقت سے آپ کی مخالفت شروع ہو گئی. مخالفتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک، وصال کے بعد تک آپ کے خلاف مخالفتیں اور بغاوتیں ہو رہی ہیں اور ہوئی ہیں. آپ علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے، آپ کے ساتھ مسلمانوں کا، صحابہ کا دھیرے دھیرے ایک بڑا کارواں جمع ہو گیا، بڑی تعداد ہو گئی مدینہ المنورہ میں. سن 6 ہجری میں صحابہ کی خواہش ہوئی کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے چلیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عمرہ کرنے کے لیے لے کر گئے اور کفار مکہ نے نبی علیہ السلام کا راستہ روکا. مکۃ المکرمہ کی جو حرم کی حدود ہے وہاں تک آپ علیہ السلام کو جانے نہیں دیا گیا، روک دیا گیا، اور وہاں پر کچھ صلح ہوئی. اس صلح کو کہا جاتا ہے صلح حدیبیہ. وہ صلح ایسی تھی کہ جس میں بظاہر ایسا لگتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کمزور فیصلے لے لیے. صحابہ بھی گھبرا گئے نبی علیہ السلام کے فیصلوں سے. مثال کے طور پر اس میں ایک فیصلہ یہ بھی تھا، آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے، دوسری طرف کفار مکہ ہیں اور دونوں کے درمیان صلح ہو رہی ہے، اور صلح اس بات پر ہو رہی ہے کہ مکۃ المکرمہ کے لوگوں کو ہر وقت یہ خطرہ رہتا تھا کہ مدینے سے ہم پر کوئی حملہ نہ ہو جائے، مدینہ المنورہ کے لوگوں کو یہ خطرہ رہتا تھا کہ مکے سے کوئی حملہ نہ ہو جائے. مدینہ المنورہ یہ مسلمانوں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی آبادی، اور مکۃ المکرمہ میں کفار قریش، دونوں کو ایک دوسرے کی طرف سے خطرہ رہا کرتا تھا.
اور اس موقع پر سن 6 ہجری میں صلح کی گئی، اور صلح یہ تھی کہ مکۃ المکرمہ کے لوگ مدینے والوں سے مطمئن ہو جائیں اور مدینے والے مکہ والوں سے مطمئن ہو جائیں، زادہم اللہ شرفاً، ایک دوسرے سے مطمئن ہوں کہ مکہ والوں کو مدینے والوں سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور مدینے والوں کو بھی مکہ والوں سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ صلح کرنے کے لیے بیٹھے، جب صلح نامہ لکھوایا جا رہا تھا تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات یہ کہی گئی کہ ہمارا کوئی بھی آدمی تمہارے پاس آئے گا، مکۃ المکرمہ سے کوئی بھی مدینۃ المنورہ جائے گا، آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور آپ کا کوئی بھی آدمی ہمارے پاس میں آئے گا، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی ہاں کہا کہ مجھے یہ شرط بھی منظور ہے۔ اب یہ شرط بظاہر ایسی تھی کہ جس سے صحابہ کے دل میں بھی خلجان ہو رہا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست دوسری تھی۔ آپ نے صلح کی، اب صلح کر کے آپ مدینۃ المنورہ واپس آ گئے، اب مدینۃ المنورہ میں رہ کر کے آپ کو مکہ والوں سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ جب مکہ والوں سے خطرہ بند ہو گیا، آپ نے عالمی طاقتوں کی طرف اور عالمی حکومتوں کی طرف آپ نے نظر فرمائی، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک عالمی اور بین الاقوامی نبی تھے۔ وہ صرف حجاز کی سرزمین کے لیے، یہ مکہ و مدینہ کے حدود کے لیے نہیں آئے تھے، پوری دنیا کے لیے آپ تشریف لائے تھے رہنما اور رہبر بن کر کے۔ جب آپ کو اطمینان ہوا کہ مکہ کی طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوگا تو آپ نے عالمی حکومتوں سے بات چیت کا سلسلہ شروع کیا، اسلامی دعوت اور اسلامی پیغام عام ہو، اس کی آپ نے ایک نئی مہم چھیڑ دی۔ چنانچہ عجم کے جو بادشاہ ہیں، کسریٰ، قیصر، ان کے دربار میں نبی علیہ السلام کے نمائندے گئے، آپ کی تحریر لے کر کے گئے، آپ کا خط لے کر کے گئے، آپ کی دعوت لے کر کے گئے، آپ کی فکر لے کر کے گئے، آپ کا مشن لے کر کے گئے۔ چنانچہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شاہ روم ہرقل، جو اس وقت کی سپر پاور طاقت کا بادشاہ تھا، اس کی طرف اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیجا کہ یہ میری تحریر لے کر کے جاؤ اور شاہ روم کو، ہرقل کو اسلام کا پیغام پہنچاؤ، اس کو دین کی دعوت دو اور میرا یہ درد، میری یہ فکر اس تک پہنچا دو۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، آپ کا خط لے کر کے مکۃ المکرمہ سے روانہ ہوئے اور پھر شام کی سرزمین پر پہنچے۔ اس وقت شاہ روم بیت المقدس آیا ہوا تھا، بعض اپنی منت پوری کرنے کے لیے، اور بیت المقدس یوں تو فلسطین میں ہے، لیکن حدیث کی کتابوں میں اور قدیم تاریخ کی کتابوں میں جب لفظ شام بولا جاتا ہے تو شام آج کے دور کا جو سیریا ہے، نقشے میں سیریا پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، فلسطین پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور آج اردن یا جارڈن جس کو کہا جاتا ہے وہ اس پر شام کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو شام ایک ملک جو آج کا سیریا، فلسطین، اردن، جارڈن، وہ سب پر شام بولا جاتا تھا۔ اب حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر کے وہاں پہنچے تو عظیم بصرہ اس سے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے یہ کہا کہ یہ ہمارے آقا کا ایک پیغام ہے، خط ہے جو بادشاہ کو پہنچانا ہے۔ عظیم روم نے بادشاہ تک وہ خط پہنچانے کی شکل اختیار کی، بادشاہ سے اجازت لی، بادشاہ نے کہا کہ یہ خط ہم تک پہنچایا جائے، لیکن یہ دیکھو کہ جس شخص نے یہ دعویٰ کیا ہے اور جس شخص نے یہ خط بھیجا ہے اس کی قوم کا کوئی فرد یہاں شام میں ہے۔ تو ابھی بات آپ سے ذکر کی گئی کہ مکہ والوں کو مدینے والوں سے اطمینان تھا، اور مکہ والوں کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ ابو سفیان کر رہے تھے، ادھر سے لیڈرشپ جن کے ہاتھ میں تھی وہ ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی۔ ابو سفیان نے بھی معاملے کو بہتر سمجھ کر کے تجارت کی غرض سے شام کا سفر کیا۔ اب مکہ سے ابو سفیان پہنچے ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف ہیں،
اور آپ کی دعوت کے، آپ کی فکر کے، آپ کی نبوت کے، آپ کے طریقہ کار کے مخالف ہیں، وہ بھی شام میں موجود ہیں۔ ادھر دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے نمائندے بن کر کے گئے، آپ کا پیغام لے کر کے گئے، وہ بھی شام میں موجود ہیں۔ بادشاہ کو جب خط پیش کیا گیا تو بادشاہ نے بلوایا کہ یہ جس شخص نے دعویٰ کیا ہے اس کی قوم کا کوئی فرد یہاں ہو تو میرے پاس لایا جائے۔ تلاش کیا گیا اس کی قلمروں میں، اس کی حکومت میں کہ کوئی ہو، تو معلوم ہوا کہ اسی قریش برادری سے اور اسی برادری سے ابو سفیان یہاں موجود ہیں۔ ابو سفیان کو بلایا گیا، ابو سفیان کے ساتھ جو مکہ کے لوگوں کی ایک جماعت تھی اس کو دربار میں بلا لیا گیا۔ اب بادشاہ تخت پر جلوہ افروز ہوا اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف بیٹھے۔ ابو سفیان خود کہتے ہیں کہ بادشاہ نے مجھے سامنے بٹھایا اور جو میرے ساتھ والے لوگ تھے ان کو میرے پیچھے بٹھایا۔ اب اس سے پہلے کہ بات چیت شروع ہوتی، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ شاہ روم، یہ خط میں جس کی طرف سے لے کر کے آیا ہوں وہ آپ سے زیادہ عظیم ہے، اور جس نے ان کو مبعوث کیا ہے وہ ہر چیز سے اعلیٰ اور بلند و بالا ہے۔ یہ خط آپ لے تو رہے ہیں لیکن اس کو آپ تواضع سے پڑھیے اور اخلاص کے ساتھ سمجھیے۔ تواضع کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو کما حقہ سمجھ سکیں گے، اخلاص کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کریں گے تو جواب عادلانہ اور منصفانہ ہوگا۔ شاہ روم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کیا کہ شاہ روم، مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے؟ شاہ روم اسی نبوت کا ماننے والا تھا۔ شاہ روم نے کہا کہ بالکل، نماز تو وہ پڑھتے ہی تھے۔ تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر میں اسی ذات کی طرف آپ کو بلا رہا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے اور جس نے رحم مادر میں عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور میں اس نبی کی طرف آپ کو دعوت دیتا ہوں عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے جس کی بشارت دی تھی۔ یہ نام مبارک انہی کی طرف سے ہے اور اس نام مبارک کو آپ پڑھیے اور اس میں جو آپ کو حکم دیا گیا اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ بادشاہ نے نام مبارک اپنے ہاتھ میں لیا، خط، اور اس خط کو چوم لیا، ہاتھ میں ہی رکھا۔ ابو سفیان جو کہ مخالف قوم سے ہیں، کفار مکہ کے سردار ہیں، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے دوسرے مکہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب اس سوال و جواب کے نتیجے میں ہمیں اندازہ ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، آپ کی نبوت، آپ کا یہ دین کتنا اعلیٰ اور کتنا بلند و بالا ہے۔ بادشاہ نے پہلا سوال یہ کیا، پہلے تو یہ بات کہی کہ دیکھو اپنے ترجمان سے کہ ان لوگوں سے یہ کہو کہ میں کچھ سوالات کر رہا ہوں اور یہ مجھے جواب دیں گے، اگر یہ جھوٹ بولیں تو جو تم لوگ پیچھے بیٹھے ہو مجھے اس کی وضاحت کر دینا۔ ابو سفیان سہم کر کے اور سنبھل کر کے بیٹھ گئے کہ یہاں جھوٹ نہیں چل پائے گا اور اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ملائی جا سکے گی، جو بات ہے وہ صاف ستھری اور واضح بات کرنی ہوگی۔ بادشاہ کی طرف سے سوال ہوا، ترجمان سے کہا گیا کہ ان سے پوچھئے یہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تمہارے درمیان اس کا حسب اور نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے بیان کیا کہ وہ ہمارے درمیان سب سے زیادہ اعلیٰ حسب اور نسب والے ہیں۔ پھر بادشاہ نے دوسرا سوال کیا کہ یہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے باپ دادا میں کوئی نبی گزرا ہے؟ ابو سفیان جواب دیتے ہیں کہ اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان جواب دیتے ہیں کہ نہیں۔ بادشاہ کی طرف سے تیسرا سوال ہوتا ہے کہ یہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کی دعوت کو تسلیم کرنے والے، اس کو ماننے والے، اس کی پیروی کرنے والے معاشرے کے اعلیٰ سمجھدار معزز لوگ ہیں یا کمتر اور کم عزت والے لوگ ہیں؟ اشرفاؤہم ام ضعفاؤہم؟ تو
ابو سفیان نے جواب دیا کہ کمزور اور کمتر جو لوگ ہیں جن کو معاشرے میں زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، انہوں نے ان کے دامن کو تھام رکھا ہے، انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا ہے۔ بادشاہ نے اگلا سوال کیا کہ جن لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، کیا وہ دین کی سختی سے متاثر ہو کر دین سے کبھی پھرتے ہیں؟ الٹے پاؤں مرتد ہو جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے سامنے اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑ دیا ہو۔ بادشاہ نے پھر پوچھا کہ روز بروز ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، گھٹتی جا رہی ہے؟ ابو سفیان نے کہا تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر بادشاہ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم نے کبھی ان سے قتال کیا ہے، مقاتلہ تمہارا ہوا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہاں، بہت سی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہماری مٹ بھیڑ ہوئی، آمنا سامنا ہوا، ہم نے ان سے جنگ کی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا رہا تمہارا جنگ کرنا، ان سے کیسا رہا؟ ابو سفیان کہنے لگے کہ کبھی وہ غالب آ جاتے، کبھی ہم غالب آ جاتے ہیں، یعنی کبھی مسلمان غالب آتے ہیں، کبھی غیر مسلمین غالب آ جاتے ہیں۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کیا وہ کبھی دھوکہ بھی دیتے ہیں؟ ابو سفیان کہنے لگے کہ نہیں، دھوکہ تو نہیں دیتے ہیں، لیکن ابھی یہ مدت جب سے میں مکہ سے یہاں آیا ہوا ہوں تو مجھے نہیں معلوم کہ ان دنوں ان کا کیا حال ہے۔ ابو سفیان خود اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے، کہتے ہیں کہ میں کوشش میں تھا کہ کہیں مجھے اپنی طرف سے کوئی بات شامل کرنے کا موقع مل جائے، لیکن مجھے اپنی طرف سے بات شامل کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا سوائے اس کے، بس میں نے یہ بات کہی کہ ان دنوں میں ان کا کیا حال ہے مجھے معلوم نہیں۔ پھر بادشاہ نے ایک اور آخری سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ جو دعویٰ انہوں نے کیا ہے اس سے پہلے تمہارے علاقے میں یہ دعویٰ کسی نے کیا؟ ابو سفیان نے کہا کہ یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ بس گفتگو ختم ہو گئی، اب جو میں نے تم سے انٹرویو لیا، تم سے ان کے بارے میں پوچھا، میں بتلاتا ہوں۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کا حسب اور نسب کیسا ہے؟ آپ نے بتلایا کہ سب سے اعلیٰ حسب اور نسب کے ہیں۔ تو دیکھو، اللہ اپنا پیغمبر اسی کو بناتے ہیں جو اعلیٰ حسب اور نسب کا ہوتا ہے، نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہو، حسب کے اعتبار سے بھی بلند ہو، اللہ ایسے کو ہی اپنا پیغمبر بناتے ہیں۔ تو جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تمہارے علاقے میں وہ پیغمبر برحق ہیں۔ پھر دوسرا سوال میں نے تم سے کیا تھا کیا ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے کہا تھا کہ نہیں۔ میں اس کی وجہ بتلاتا ہوں، یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ اگر اس کے باپ دادا میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ یہ باپ دادا کی کھوئی ہوئی عظمت کو حاصل کرنے کے لیے ایک نئی شکل اس نے اختیار کی ہے کہ باپ دادا بادشاہ تھے تو اب بادشاہت نہیں مل رہی تو نبوت کے راستے سے عظمت مل جائے۔ بادشاہ نے کہا اگر ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا اور پھر وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس سے پہلے کسی نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا تو یہ پیغمبر برحق ہے۔ میں نے تیسری بات تم سے پوچھی تھی کہ ان کی پیروی کون لوگ کر رہے ہیں؟ معاشرے کے سمجھدار، باعزت لوگ، معزز لوگ یا کمتر، کم حیثیت، کم عزت لوگ؟ تم نے جواب دیا کہ معاشرے کے جو کمتر لوگ ہیں وہ ان کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، معاشرے میں، سماج میں جو کمزور سمجھے جاتے ہیں وہ ان کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ تو پیغمبر برحق کی شان یہی ہوتی ہے کہ اللہ کمزور ہاتھوں کے ذریعے سے ان کو قوت اور مضبوطی عطا فرماتے ہیں اور ان کو استقامت عطا فرماتے ہیں۔ میں نے تم سے ایک سوال کیا تھا ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، گھٹتی جا رہی ہے؟ تم نے کہا کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ تو اسلام کی شان ہی یہ ہے کہ اسلام بڑھنے اور پھیلنے کے لیے آیا ہے، تو اگر ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو پھر وہ پیغمبر برحق ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کیا کسی نے اسلام قبول کرنے کے بعد دین کی سختی سے متاثر ہو کر کے دین کو چھوڑا؟ تمہارا جواب تھا کہ نہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ جب ایمان کی حلاوت اور ایمان کی بشاشت دل میں اثر کر جاتی ہے اور وہ رگو پے میں سما جاتی ہے،
پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کا ایمان چھین لے۔ تو اگر ان کے ماننے والے ان کے دین سے نہیں پھر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دعوت، ان کی فکر، ان کا ایمان اور ان کی نبوت دلوں کے اندر تک جڑ پکڑتی جا رہی اور جگہ بناتی جا رہی ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ میرا جو یہ تم سے سوال تھا، کیا تمہاری کبھی ان سے لڑائی ہوئی؟ اب یہاں محدثین ایک بات کہتے ہیں کہ بادشاہ نے لڑائی کی نسبت ان کی طرف کی، حل قاتلتموہ، کیا تم نے کبھی ان سے قتال کیا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ادب اور احترام کی وجہ سے لڑائی کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف نہیں کی، قتال کی نسبت ان لوگوں کی۔ کیا تم نے کبھی ان سے؟ تو جواب یہ تھا تمہارا کہ ہاں ہماری ان سے جنگ ہوئی، کبھی وہ غالب آتے تھے کبھی ہم غالب آتے تھے۔ تو اللہ اپنے ماننے والوں کے ساتھ میں ایسے ہی کرتے ہیں، کبھی ان کو غلبہ دے کر کے ان کو حوصلہ دیتے ہیں، اور کبھی ان کو مغلوب کر کے اور ان کو شکست دے کر کے ان کے ایمان کو جانچنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی پیغمبر برحق ہونے کی ایک علامت ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ ایک سوال میں نے تم سے یہ کیا تھا، کیا وہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں؟ تمہارا جواب یہ تھا کہ وہ دھوکہ نہیں دیتے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو انسانوں کو دھوکہ نہیں دیتا تو وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے گا۔ میں نے تم سے یہ پوچھا تھا جو دعویٰ انہوں نے کیا ہے کیا اس سے پہلے کسی نے یہ دعویٰ کیا؟ تمہارا جواب یہ تھا کہ نہیں۔ میں اس کی وجہ بتلاتا ہوں کہ اگر کسی اور نے یہ دعویٰ کیا ہوتا تو ہم یہ کہتے کہ یہ بھی اسی روش پر چلنے کے لیے اسی جیسی ایک بات کہہ رہا ہے اور الگ سے اس کو کوئی سرفرازی عطا نہیں کی گئی۔ پھر بادشاہ نے پوچھا بتاؤ وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان بیٹھے ہوئے تھے سامنے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ وہ ہمیں نماز کا، زکوٰۃ کا، صلہ رحمی کا اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ نماز کو اپنے وقت پر پڑھو، زکوٰۃ اپنے وقت پر ادا کرو، اور صلہ رحمی، رشتے ناتوں کو، تعلقات کو جوڑ کر اور اس کو بچا کر کے رکھو۔ عفاف، پاک دامنی اختیار کرو، گناہ کا کوئی دھبا، کوئی داغ تمہارے دامن پہ نہ رہنے پائے۔ دنیا سے جاؤ تو اس حال میں جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اللہ کی مخلوق سے تمہارا معاملہ صاف ہو۔ یہ ابو سفیان کی طرف سے جوابات تھے اور بادشاہ نے ان جوابات کی توجیہ کی۔ اس کے بعد وہ خط نکالا اور خط نکال کر کے پڑھا، جس خط میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ و رسولہ الی عظیم الروم ہرقل، کہ یہ خط محمد عبداللہ کی طرف سے، عبداللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہے۔ بادشاہ روم ہرقل کے نام ہے۔ سلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت اختیار کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ اما بعد انی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فعلیک اثم الیریسیین، کہ شاہ روم میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام کی دعوت قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ، سلامتی میں رہو گے، اللہ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ ابھی نبوت عیسیٰ پر قائم ہو، پھر نبوت محمدی پر ایمان لے آؤ گے، اللہ دوہرا اجر تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اور اگر تم نے روگردانی کی اور دعوت کو قبول نہیں کیا تو جتنے لوگ تم سے متاثر ہو کر کے تمہارے مذہب کو اختیار کریں گے اور صحیح دین تک نہیں پہنچ سکیں گے، ان سب کا وبال اور گناہ بھی تمہاری طرف ہوگا۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، اہل کتاب آؤ اور ہم ایک ایسے کلمے کی طرف ہم یہ عہد کریں کہ اللہ کے سوا ہم کسی کو معبود تسلیم نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمہ سواء بیننا وبینکم، ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ اللہ کی وحدانیت ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ نبی علیہ السلام نے یہ والا نامہ، یہ خط حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے شاہ روم کو پہنچایا، اور شاہ روم نے
ابو سفیان سے جس طریقے سے سوالات کیے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر حجاز میں مدینۃ المنورہ میں ہے اور دربار لگا ہوا ہے جس میں سوال کرنے والا بھی آپ کا مخالف ہے، جواب دینے والا بھی آپ کا مخالف ہے، اور اس مخالف دربار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ترانے اور زمزمے گنگنائے جا رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرفرازیوں کے، کامرانیوں کی، اور آپ کے دعوت کے برحق ہونے کے اور آپ کے پیغمبر صحیح ہونے کے وہاں ایک طریقے سے چرچے ہو رہے ہیں۔ اسی کو قرآن کریم میں کہا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہاں مساجد میں، مدارس میں، مکاتب میں، مراکز میں، بیابانوں میں، خانقاہوں میں، ایوانوں میں، فضاؤں میں، خلاؤں میں، جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اذانوں میں ہو، نمازوں میں ہو، ہر جگہ اللہ کے ذکر کے ساتھ میں آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی موجود ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ نبی جی ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا۔ اب اللہ نے جن کی شان کو بلند کر دیا ہے ان کی شان، ان کی عظمتیں ہمیں اپنے سروں پر رکھ کر کے اور درود شریف کا نذرانہ کثرت سے ان کی بارگاہ میں پیش کرتے رہنا چاہیے، اور ان کی جو تعلیمات ہیں، جیسا کہ 4 چیزیں اس میں ذکر کی گئی ہیں: نماز کی پابندی، زکوٰۃ کو اپنے وقت پر ادا کرنا، صلہ رحمی، رشتے ناطے تعلقات کو جوڑ کر کے رکھنا، اور پاک دامن رہنا، گناہ کا کوئی دھبا، کوئی داغ اپنے دامن پر نہ رہے۔ یہ اسوہ حسنہ ہے جس کو میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔